السلام علیکم، سیال اردو اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیزاً من، علم بیاں کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ کچھ دنوں کے وقفے کے بعد آج سے ہم علم بدیع کو شروع کرنے والے ہیں۔ اکثر طلباء مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ علم بیاں، علم بدیع کیا یہ کلام کے لیے، شاعری کے لیے لازمی ہے اور کتنی ان کی اہمیت ہے؟ تو میں ان کو ہمیشہ یہی جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں، علم صرف دراصل کلام کی بنیاد ہے۔ اگر آپ علم صرف کے بارے میں نہیں جانتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کلام کی بنیاد بھی نہیں رکھ سکتے۔ علم نحو دراصل کلام کی دیواریں ہیں۔ اگر آپ کو نحو کا نہیں پتہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کلام کی دیوار بھی کھڑی نہیں کر سکتے۔ علم بیاں دراصل کلام کی چھت ہے۔ اگر آپ کو تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ کا نہیں پتہ تو آپ اپنے کمرے کی چھت بھی نہیں ڈال سکتے۔ اور علم بدیع جس کو آج ہم نے پڑھنا ہے، یہ دراصل کلام کا رنگ روغن ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ اس کا پلستر ہے، یہ اس کی پیلنگ ہے۔ اگر آپ علم بدیع نہیں جانتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کلام کو خوبصورت، اس کی تعظیم و آرائش نہیں کر سکتے۔ تو علم بدیع کو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ علم بیاں کے تمام لیکچر میرے چینل پہ موجود ہیں، اس کے لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ علم بدیع کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں موجود سنتوں کو دو حوالوں سے ہم ڈسکس کرتے ہیں، ثنائے لفظی اور ثنائے معنوی۔ آج جو ہم سند پڑھنے والے ہیں، پہلی سند جو آج ہم پڑھنے والے ہیں، سند حسن التعلیل، اس کا تعلق ثنائے معنوی سے ہے۔ یہ معنوی دوار کی سند ہے۔ تو چلتے ہیں جی سند حسن تعلیل کی جانب۔ اس کے معنی پہلے دیکھتے ہیں۔ علت بیان کرنا، سبب بیان کرنا، کسی چیز کا کوئی سبب بیان کرنا، علت بیان کرنا، یہ اس کے معنی ہے۔ مفہوم کو دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو سادہ لفظوں میں بھی سمجھاؤں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے چینل سے اس لیے جڑے رہتے ہیں کہ میں بہت سادہ انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مفہوم: کسی چیز کے وقوع کے واسطے کوئی ایسی علت یا وجہ بیان کی جائے جو اصل وجہ نہ ہو، مگر اس میں کوئی شاعرانہ جدت و نزاکت پیش نظر رکھی جائے۔ یعنی کلام میں کسی بات کے وقوع کی ایسی تعلیل بیان کرنا جو اس کی اصل تعلیل نہ ہو۔ اب سادہ لفظوں میں کسی واقعے کا کوئی سبب بیان کرنا جو حقیقت میں اس کا سبب نہ ہو، اور کیوں بیان کرنا؟ تاکہ کلام میں حسن پیدا کیا جائے، خوبصورتی پیدا کی جائے، یہ حسن تعلیل ہے۔ اب نثری حوالے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب میں پریشان ہوں اور بارش بھی آنا شروع ہو گئی، تو میں کہہ دیتا ہوں کہ میری اداسی پر آسمان بھی رو رہا ہے۔ اب آسمان میری اداسی کی وجہ سے نہیں رو رہا ہے، یہ تو فزیکل فنیمنا ہے، وہ تو ایک پروسیس ہے بارش کا۔ لیکن میں اپنی فیلنگز کو، اپنے جذبات کو بیان کرنے کے لیے یہ کہہ دیتا ہوں کہ میرے اداس ہونے کی وجہ سے آسمان بھی رو رہا ہے۔ تو یہ صنعت حسن تعلیل ہے۔ کسی واقعے کا کوئی سبب بیان کرنا جو حقیقت میں اس کا سبب نہ ہو، بلکہ حسن پیدا کرنے کے لیے، بات میں حسن پیدا کرنے کے لیے، شعر میں حسن پیدا کرنے کے لیے، کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے ہم یہ کہہ دیں کہ اس وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ صنعت حسن تعلیل ہے۔ میرے خیال سے اب آپ کو کسی جگہ سے پڑھنے یا لیکچر سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس طرح سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ مثالوں کی جانب آتے ہیں۔ غالب ہی کا شعر دیکھتے ہیں۔ ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے۔ یہ غالب کی وہی غزل ہے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اب غالب یہاں پہ کہتے ہیں ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، کہ جب میں صحرا میں جاتا ہوں تو صحرا میری شخصیت کے روب کی وجہ سے گرد گرد ہو جاتا ہے، مٹی مٹی ہو جاتا ہے۔ گھستا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے، اور جب میں دریا پہ جاتا ہوں تو دریا میرے روب اور میری عزت اور احترام کے لیے میرے پاؤں پہ بوسے دینا شروع کر دیتا ہے، اپنی جبین کو، اپنے ماتھے کو گھسانا شروع کر دیتا ہے۔ اب پانی کا زمین پر اپنی جبین گھسنا اور صحرا کا مٹی مٹی ہونا، گرد گرد ہونا، یہ نیچرلی ہے، یہ فطرتی ہے۔ اب اس میں غالب کا کمال نہیں ہے، لیکن غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صحرا مٹی مٹی ہو چکا ہے اور یہ جو دریا میرے آگے اپنی جبین گھس رہا ہے، یہ میری شخصیت کے روب کی وجہ سے، میری وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حسن تعلیل ہے، حالانکہ وہ فطرتی عمل ہے، قدرتی عمل ہے، نیچرلی عمل ہے۔ اور دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، کہ
خدا کی سپاہ، اب یہ واقعی کربلا کی جانب اشارہ ہے، ویسے اس میں کنایہ بھی موجود ہے کہ خدا کی سپاہ جو 3 رات سے پیاسی تھی، 3 راتوں سے وہ جو پیاسے تھے خدا کے سپاہی اہل بیت 3 رات سے پیاسے تھے، اسی وجہ سے ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، کہ دریائے فرات کی موجیں اسی وجہ سے ساحل سے آ کر اپنا سر مارتی تھیں، کیونکہ خدا کے سپاہی 3 رات سے پیاسے تھے۔ اب یہاں پہ فرات کی موجوں کے ساحل پہ آ کے سر پٹکنے کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ چونکہ خدا کے سپاہی اہل بیت 3 رات سے پیاسے تھے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ حالانکہ فرات، دریائے فرات تو وہ تو ہر وقت ہی اپنا سر ساحل سے پٹکتی رہتی ہیں اس کی موجیں، تو یہاں پہ کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے وجہ بیان کی جا رہی ہے، فرات کی موجوں کے ساحل سے سر پٹکنے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، جو کہ حقیقت میں اصل میں اس کی وجہ نہیں ہے، بلکہ کلام میں جدت پیدا کرنے کے لیے، کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یہ وجہ بیان کی گئی ہے، تو اسے صنعت حسن التعلیل کہتے ہیں۔ جی ناظرین اور طلباء، یقیناً آپ کو صنعت حسن تعلیل کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر اس میں کوئی الجھن ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو وہ آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ایک شعر غالب کا ہے، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہوں گئیں۔ اس میں آپ نے صنعت حسن تعلیل تلاش کرنی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے احسان مسیال کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔